کے نیٹ ورک میں 140 سے زیادہ اسکول چلتے ہیں. اب 16,000 بچے انوالوڈ ہیں. 6 سال ایز اے پریزیڈنٹ کام کیا. پاکستان کے اندر جیسے آپ بھی کہتے ہیں نا, پاکستان کے اندر ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. لیڈرز اس ملک میں ہمیں مسنگ نظر آتے ہیں. پھر ہمارے ملک میں ہمیں ایدی نظر آتے ہیں, انڈس کے فاؤنڈر نظر آتے ہیں, ہمارے اسکول میں ٹی سی ایف کے فاؤنڈر نظر آتے ہیں, بڑے کام کرنے والے لوگ. نارمل اسکول کی طرح نہیں تھا, ظاہر ہے کوئی کلاس روم نہیں تھا, کوئی ڈیسکس نہیں تھیں, کوئی بورڈ نہیں تھا, کوئی ٹیچر نظر نہیں آیا. اور کسی اور میں 20 نمبر آئے تو وہ فیل کر دیں گے, کو اگلے سال دوبارہ آپ ڈالیں. 1 ملین لوگوں کا امپیکٹ آپ کر چکے ہوں کہ ان کو نہ صرف تعلیم بلکہ ان کی تربیت بھی کی جائے. پانی, روٹا, کپڑا, مکان, روڈ, یہ تو بیسکس ہیں. اس کے بعد بھی بہت سارے مسائل ہیں. ہمارا جو کریکولم ہے پہلے سال کا وہ یہ ہے کہ 200 پوڈ کاسٹیں کرنی ہے. پرابلم کون سی ہو سکتی ہے؟ ایسا کوئی بھی پرابلم جو دنیا میں کم سے کم 10 ملین لوگوں کو ہونا چاہیے. ویمن انٹرپرینیورس جو تھیں, جو گھروں سے تھوڑا بہت کام کرنا چاہتی تھیں. آپ اس ملک میں کسی سے بات نہیں کرتے, ہمارے یہاں الاؤڈ ہی نہیں ہے اس ملک میں کسی سے بات. کوئی بچہ اپنے باپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے جو پڑھا لکھا ہے. 40 ملین بچہ 1500 2000 والے اسکول میں جا رہا ہے. کم سے کم 5000 پہ تو لے آئیں. ہمارے یہاں نارمل اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے, نارمل والدین کیا کریں, بیٹا بیٹا پڑھو پڑھو. اگر آپ ڈاکٹر بھی بننا چاہتے ہیں تو آپ بچے کو یہ سکھائیں نا کہ آپ نے ایک بہت بڑا ہاسپٹل کیسے بنانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے ایپیسوڈ میں ہمارے ساتھ ایک زبردست خاتون ہیں, ان کا نام ہے نگہت ملک. یہ سوسائٹی فار ایجوکیشن اینڈ ویلفیئر کی فارمر سی ای او ہیں. اس کے بعد بھی بہت ساری چیزیں کری ہیں. ان سے جانیں گے ان کے بارے میں تھوڑا سا. اور ان کے بھائی اور ان کو بہت انٹرسٹ آیا ریحان اسکول میں, تو یہ خود آئیں, تشریف لائیں, اور مجھے بہت خوشی ہے کہ تشریف لائیں. اور ان کے نیٹ ورک میں 140 سے زیادہ اسکول چلتے ہیں. اب 16,000 بچے انوالوڈ ہیں. اور بیٹھک اسکول کے نام سے ان کے اسکولس ہیں پاکستان میں, خاص طور پہ کراچی میں ہیں, شاید نہیں پورے پاکستان میں ہے. مارکیٹنگ اچھی نہیں ہے, تو میں نے 2-3 لوگوں سے پوچھا تو ان کو اس کے بارے میں پتہ نہیں تھا. میں بہت حیرت ہوئی مجھ کو کہ میں نے نان فارمل ایجوکیشن کے ڈائریکٹر سے پوچھا آپ نے کبھی نام سنا؟ انہوں نے کہا نہیں میں نے کبھی نام نہیں سنا. پھر میں نے ایجوکیشن کے منسٹر سے پوچھا آپ نے کبھی نام سنا؟ اس نے کہا میں نے بھی کبھی نام نہیں سنا. پھر میں نے حیرت ہوئی مجھے, کیونکہ ہم نے تو بہت عرصے سے 25 سال سے سن رہے ہیں نام. جب ریحان حسن کی بیگم ہوتی تھی میں تو اس زمانے سے سن رہا ہوں. تو بٹ مجھے حیرت ہوئی کہ آپ کی مارکیٹنگ اچھی نہیں ہے, اور زیادہ کرنی چاہیے. لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کیا کر رہے ہیں, اس سے انسپریشن بھی ملتی ہے. تو بہت شکریہ آپ آئیں. اپنا تھوڑا سا تعارف کرائیے, کیا کیا کرا, پھر اس کے بعد اسکول کا بتائیے, آپ نے وزٹ کیا کیسا لگا. اچھا, ایک تو یہ کہ میں نے تقریباً بیٹھک اسکول کے نام سے جو آپ نے تھوڑا بہت تعارف کرایا ہے, تو 2019 تک تقریباً اس سے 20 سال پہلے سے میں نے ظاہر اس انفارمل ایجوکیشن اور اب فارمل کی طرف بھی ہیں الحمدللہ. ہمارے 140 فارمل اسکولس ہیں, تو اس میں کام کیا ہے. 6 سال ایز اے پریزیڈنٹ کام کیا, اور اب 2019 سے بہرحال وہ ایک ادارہ نئی ٹیم کے سپرد کیا. اور اس میں ہم نے تقریباً ہمارے پاس 16,000 بچے تھے, اور وہ بچے جو بالکل انڈر پریویلیج, جن کو بالکل بھی ایجوکیشن کا شعور نہیں تھا, تو ہمارا بیسک ٹاسک یہ تھا کہ ان کو نہ صرف تعلیم بلکہ ان کی تربیت بھی کی جائے. اور اسی حساب سے ہم نے یہ میں اپنے دور کی بات کر رہی ہوں, ابھی بھی ویسے الحمدللہ اس پہ ہی چل رہا ہے, لیکن اس وقت ریسنٹلی تو آپ پھر ظاہر ہے اس وقت کی پریزیڈنٹ ہی زیادہ بہتر بتا سکتی ہیں. لیکن ہم نے اس وقت بھی بہت کوششوں سے اپنا کچھ سلیبس بھی ڈیزائن کیا, جس کے اندر گل سرسبت کے نام سے کچھ نان یعنی ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ کچھ ایکٹیویٹیز جو ان کے اخلاقیات کو, ان کی سوچ کو بہتر کر سکیں. اور اس کے علاوہ ہم نے 7 سال یعنی KG1 اور KG2 ملا کے 7 سال بنتے ہیں. ہمارا پرائمری سیٹ اپ ہے بیسیکلی, اور کچھ اسکولس ہم نے تجرباتی طور پر سیکنڈری گرلس کے لیے صرف سیکنڈری کیا, ورنہ پرائمری میں تو ہمارے بہت دونوں ہی طرح کے بچے ہیں. تو ہم نے کچھ ایسا یعنی سیٹ اپ بنایا کہ 7 سال کی تعلیم کو ہم نے 5 سال میں کمپلیٹ کیا, یعنی KG1 KG2 1 سال, اور 1 اور 2 کلاس کے جو بھی سلیبس تھا اس کو ہم نے مرج کر کے کہ کم وقت میں بچے زیادہ سیکھ سکیں اور زیادہ جو ہے وہ. تو اس طرح کا رہا الحمدللہ, بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. بہت سارے ایسے بچے ہیں ہمارے, جیسے آج ایک بچہ مجھے بھی کل ہی بتایا, اس وقت میرے دور میں وہ میرا خیال ہے فرسٹ ایئر میں تھا کہ سیکنڈ ایئر میں, الحمدللہ وہ ڈاؤ سے میڈیکل کمپلیٹ کر کے فارغ ہوا ہے. اسی طرح کے بہت سارے ظاہر ایسے روشن ستارے ہیں جن کو دیکھ کے ہم بہت موٹیویٹ بھی ہوتے ہیں. کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو
بظاہر کسی پروفیشنل میں نہیں گئے لیکن وہ اپنی بستی کے ایک اچھے نمائندہ بن گئے. جیسے جو اپنی بستی میں بالکل ہی ایسے ہی گھومتے پھرتے تھے اب وہ اپنی بستی کے مینٹور بن گئے اور اپنی فیملی کو وہ ظاہر ہے ایک اچھے سے سنبھال رہے ہیں. تو بس سوسائٹی فار ایجوکیشن کے لحاظ سے تو میرا یہ ایکسپیرینس رہا. 2019 میں فارغ ہونے کے بعد پھر ورکنگ ویمن ویلفیئر ٹرسٹ کو جوائن کیا ایز اے جنرل سیکریٹری. وہاں پہ تقریباً میرے خیال 6 مہینے پہلے تک وہاں پہ کیا. وہاں کا ہمارا بیسک ٹاسک یہ تھا کہ جو ویمن امپاورمنٹ کی صحیح سوچ ہے کہ ایک عورت جو ہے وہ اپنے بنیادی جو ذمہ داریاں ہیں اس کے ساتھ بھی ایک تو بہت کچھ کر سکتی ہے اور پھر یہ کہ جو وہ خواتین ہیں جو اس وقت ہماری کیونکہ وہ ورکنگ ویمن ویلفیئر تھی تو ورکنگ ویمن کے لحاظ سے ان کی اس کو ادارنا, ان کے لیے ایڈوکیسی کرنا, ان کے لیے ہم نے بہت ساری سافٹ اسکل کی ٹریننگ کے ہمارے بہت سارے کچھ عنوانات تھے اس میں ہم ان کو ٹرینڈ کرتے. پھر ان کے لیے پھر ہم نے اپنا ایک پورا ایک سیکٹر بنایا تھا جس کے اندر ویمن انٹرپرینیورس جو تھیں جو گھروں سے تھوڑا بہت کام کرنا چاہتی تھیں تو ان کے لیے ہم نے ایک پورا پلیٹ فارم بنایا اور ان کو پھر ہم یعنی یہ سال میں ایک دفعہ فیمنشیا کے نام سے ہم نے مختلف ان کو یہ اپارچونیٹی دی. ہیبٹ میں 3 سال تو ہم نے ہیبٹ میں لگایا اور ان کو ہم نے یہ اپارچونیٹی دی کہ وہ جو ہے وہ اپنے لوگوں تک اپنے پروڈکٹ کو سیل کریں. اور ان کا ہم نے پھر یہ چیمبر آف کامرس اور ان کے ساتھ ایک لنک بنوایا. پھر لکی ون کے ساتھ ہمارا ایک بڑا اچھا ایک سیٹ اپ چلا اور رمضان کے آخری 10 دنوں میں 2 سال سے ہم یہ کر رہے ہیں کہ فری آف کاسٹ یعنی وہ خواتین جو خود سے یعنی ایسا نہیں خود سے کوئی چیز کرتی ہیں کچھ بناتی ہیں تو ان کو ہم نے ایک فری آف کاسٹ پلیٹ فارم دیا کہ وہ 10 دن تک آپ لکی ون کے مین اس میں اپنا اسٹال لگائیں اور جتنے آپ اس سے ارن کریں. تو الحمدللہ ہمارا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا. اصل میں ہمارا بیسک سوچ بیٹھے کے اسکول بنانے میں بھی یہی تھی اور ورکنگ وومن کے ساتھ بھی یہی تھی کہ ہم لوگوں کو مچھلی پکڑنا سکھائیں بجائے اس کے کہ وہ ہر وقت اس پوزیشن میں رہیں کہ چیریٹی ہو اور آپ ان کی مدد کریں. اب جیسے ورکنگ وومن میں ہم نے یہ تجزیہ کیا کہ جو ہاتھ سے کام ہے وہ ہمارے پاکستان کا بہت بڑا ایسٹ ہے. اچھا گاؤں دیہات میں بالکل انٹیریئر سندھ کے علاقوں میں بہت ساری ایسی خواتین ہیں جو انہیریٹن جو ہے وہ ان کو ایک بہت ہی اعلیٰ قسم کی کڑھائی آتی ہے. اچھا وہ ان کے اندر انہیریٹن ہے لیکن چونکہ وہ اس ایریے میں رہتی ہیں تو نہ ان کے اندر کلر کمبینیشن کا سینس ہے نہ ان کے اندر کوئی ایسا سینس ہے کہ بھی آج کل کیا چل رہا ہے. تو ہم نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا, ہم نے ان کو کپڑا دھاگا مٹیریل ایون یہ کہ ہم نے ایک ڈیزائنر ہائر کی ان کو پورا چھپائی کر کے ہم ان کو دیتے کیونکہ ان کے لیے ہرڈل تھا کہ ان کو ایک مطلب ایک سیٹ بنی نہیں تھی نا تو ہم نے ان کو سیٹ منی بھی نہ دی لیکن ہم نے ان کو یہ چیز دی اور ان سے ہم کڑھائی کروا کے ہم وہ کپڑا لے لیتے اور پیمنٹ ان کا اسی وقت کر دیتے اور اس کپڑے کو وہ الحمدللہ انٹرنیشنلی اپرووڈ ہے. یہ جو انٹرنیشنل ادارہ ہے ٹریڈ کا تو اس کا سرٹیفکیٹ ہے. پھر EAD اور یہ سارے ٹیکس ایگزمپشن یہ سارے سرٹیفکیشن کے ساتھ ہے. تو وہ پھر ایسی پروڈکٹ تیار ہوئی کہ بہرحال وہ ایک اس سے ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ پاکستان کے اندر جیسے آپ بھی کہتے ہیں نا پاکستان کے اندر ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹیلنٹ کو موقع نہیں دیا جاتا, اس ٹیلنٹ کو ہلکا پھلکا فیسیلیٹیشن کی ضرورت ہے جو ظاہر ہے ہم جتنا ہم کر پا رہے ہیں وہ ہم نے کیا ہے. تو یہ ظاہری چیزیں کنٹینیو چل رہی ہیں. اب یہ کہ وہاں سے وہ کام بھی ظاہر ہے اب اس کے بعد میری کچھ شفٹنگ اور کچھ اس طرح کی دیگر چیزیں تھیں تو اب کچھ پاز بھی چاہیے تھا تو کچھ ایسا پاز لے کے اب میرا یہ تھا کہ آپ کو جب میں نے دیکھا کہ فیس بک اور واٹس ایپ پر بھی اور بیسیکلی میرے بھائی نے مجھے اسپیشلی آپ کی بہت ساری چیزیں دیکھی تو انہوں نے بھی مجھے موٹیویٹ کیا کہ آپ جا کے دیکھیں کہ کیا ہے اور کس طرح یہاں ہو سکتا ہے. تو چونکہ ساری عمر یہ ایک خواب بھی رہا اور کوشش بھی رہی کہ کچھ نہ کچھ خیر کے لیے معاشرے کی خیر کے لیے کیا جائے. تو الحمدللہ اب تک کا سفر تو ایسا رہا. آگے کا پھر یہ تھا کہ ہم کہیں ایسی جگہ جوائن کریں کہ جہاں پہ اور میں یہی چاہتی کہ ہم آ کے ہم ذرا آپ کا ادارہ دیکھیں
ظاہر ہے کچھ چیزیں پریکٹیکل آپ فیس بک پہ دیکھ لیتے ہیں, کچھ چیزیں آپ جب براہ راست دیکھتے ہیں تو آپ کو زیادہ سمجھ میں آتا ہے کہ آپ اس میں کتنا انپٹ ڈال سکتے ہیں. تو میں تو اسی لیے آئی ہوئی تھی کہ میں آپ سے بھی پوچھوں کہ آپ نے, آپ کے ذہن میں کیا تھا, جیسے آپ نے بھی کہا بھی کہ ہمارے بھی وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں ظاہر طریقۂ کار میں تبدیلی ہوتی جا رہی ہے. تو ریحان اسکول کا آپ تھوڑا سا مزید بتا دیں. ویسے آپ کا اسکول وزٹ کیا, بچے تو اس وقت نہیں تھے, لیکن اور بکس بھی ایک نظر دیکھی ہیں, تو ایک یونیک آئیڈیا تو ہے. اور اس لحاظ سے بہرحال سمجھ میں آتا ہے کہ وقت کے ساتھ جس تیزی سے دنیا بدل رہی ہے تو اس کے ساتھ ہمیں بھی اسی تیزی سے ہی کام کرنے کی ضرورت تو ہے. اسکول دیکھ کے کیسا لگا, کیا فرق تھا اس میں؟ اسکولس تو آپ نے بہت دیکھے ہوں گے زندگی میں. ہاں بالکل, بس فارمل اسکول کی طرح نہیں تھا. ظاہر ہے کوئی کلاس روم نہیں تھا, کوئی ڈیسکز نہیں تھیں, کوئی بورڈ نہیں تھا, کوئی ٹیچر نظر نہیں آیا, اور سیلف اسٹڈی کا ماحول زیادہ فیل ہوا کہ بچے خود سے پڑھیں اور خود سے ہی ان کو گائیڈنس ملے. تو اس طرح کا تھا. صحیح ہے. منائل کو بلائیے اور عثمان آپ آ جائیے. ہمارا جو اسکول کا جو پرائمری آبجیکٹیو ہے وہ یہ ہے کہ لیڈرز اس ملک میں ہمیں مسنگ نظر آتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ اس ملک کے بڑے مسائل کیا ہیں تو ہم اس وقت کہیں گے جی اس وقت انرجی کا مسئلہ نہیں ہے, پانی ہمارے گھروں میں نہیں آتا. آپ تو بیریا ٹاؤن میں رہتی ہیں, وہاں آ جاتا ہے, لیکن باقی شہر میں پانی نہیں آتا ہے. بجلی بہت ایکسپینسو ہے, پیٹرول ایکسپینسو ہے, گاڑیاں ایکسپینسو ہیں. اب میں کل ڈاکیومنٹری دیکھ رہا تھا بی ایم ڈبلیو کی, تو جنگ کے بعد جب بی ایم ڈبلیو بنی تو انہوں نے ایک آدمی کی گاڑی بنائی تھی ایکچولی, اور اس میں ایک آدمی بیٹھتا تھا اور ایک ہی آدمی کھلتا تھا, اور انہوں نے اس سے پہلے لگژری گاڑی بنائی تو فیل ہو گئے. تو اس وقت کیونکہ لوگوں کے پاس پیسے نہیں تھے تو ان کو سستی گاڑی کی ضرورت تھی. اسی طرح سے آج سے 25 سال پہلے ٹاٹا نے ایک ایسی نینو بنائی گاڑی جس کو انڈیا کے لیے بنایا گیا, جو اس کی قیمت صرف $2000 تھی, یعنی آج کے 5 لاکھ روپے پاکستانی. آج تک ہم نے ایسی اٹیمپٹ بھی نہیں کری. اور میں آپ سے کسی سے پوچھوں کہ ایسے اٹیمپٹ کرنے والے لوگ کون ہیں, تو ہمارے پاس وہ نام بھی نہیں آتے کہ جی اٹیمپٹ کرنے والے ہوں. پھر ہمارے ملک میں ہمیں عیدی نظر آتے ہیں, ہمارے ملک میں ہم کو انڈس کے فاؤنڈر نظر آتے ہیں, ہمارے اسکول میں ٹی سی ایف کے فاؤنڈر نظر آتے ہیں, بڑے کام کرنے والے لوگ. تو ہم نے اپنا آبجیکٹیو یہ بنایا کہ فرض کیجئے کہ بجلی کا زمانہ نہ ہو تو پانی گھر میں اگر چاہیے تھا تو بالٹیاں بھر بھر کے لوگ لے کر آتے تھے, موٹریں نہیں تھیں. بجلی آ گئی تو یہ حماقت ہوگی کہ ہم بالٹیاں بھر بھر کے 3rd فلور پہ جائیں, پلی کا استعمال کریں اور موٹر چلائیں اور پانی آ گیا. تو اب اے آئی کا زمانہ ہے, انٹرنیٹ ہے, کمپیوٹر ہے, تو ہمیں اپنے آپ کو ذرا ہدف بھی زیادہ دینے چاہیے, بڑے گولز دینے چاہیے. ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک انسان ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے مارس پہ جانا ہے, ایلان مسک, اور تو ہمارے ملک میں تو بڑا سوچنے کے اوپر بھی کچھ ہمیں لگتا ہے کہ یہاں نہیں سوچا جا سکتا ہے. اچھا ایک طرف تو یہ ہے, دوسری طرف ہم ایٹم بم بنا کے بیٹھ جاتے ہیں, پھر ایسا ڈرون بنا کے بیٹھ جاتے ہیں تو 3000 میل چلا جاتا ہے. لیکن جو ہمارے ملک میں سائیکل ہم نہیں بناتے, سوئی ہم نہیں بناتے, بیسک جو ہماری ضرورت ہے وہ تو ہم بنا نہیں رہے. آرمی کی ضرورت کی چیزیں تو پوری ہو رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہوا کہ آرمی کی لیڈرشپ تو ٹھیک ہے, جو نان آرمی کے لوگ ہیں ان کی کچھ لیڈرشپ میں مسائل ہے. جیسے کل ہماری ٹیم کی ایک خاتون ملیر کینٹ میں رہتی ہیں, تو ان کیا نہ بجلی جاتی ہے نہ ان کیا, وہ کہتا ہے میرا لڑکا جو واپس آیا کہتے ہیں وہاں تو موسم بھی الگ تھا, یعنی اندر گئے تو گرینری تھی, ہمیں تو سانس یہاں گھٹتا ہے, وہاں پہ سانس بھی نہیں گھٹ رہا تھا, تو یہ بھی گئے تھے, تو بالکل الگ ایک فیلنگ تھی. سو ہمارا جو آبجیکٹیو ہے وہ یہ کہ گریجویشن سے پہلے, جیسے فار ایگزامپل نارمل اسکولوں میں سے آپ کا بیٹے ہیں او لیولس کر رہے ہیں, اگر ان کے او لیولس کے انگلش میں 20 نمبر آئے, میتھس میں 20 نمبر آئے 100 میں سے, اور کسی اور میں 20 نمبر آئے, تو وہ فیل کر دیں گے. وہ کہیں گے کہ جی یہ بچہ فیل ہے, اس کو اگلے سال دوبارہ آپ ڈالیں, یہ مزید پڑھے گا. تو ہم نے اپنے اسکول کے جو آبجیکٹیوز بنائے ہیں کہ ہمارا جو اے لیول ہے اس 12ویں جماعت تک پہنچنے کے لیے آپ کے پاس 1 ملین لوگوں کا امپیکٹ آپ کر چکے ہوں, 10 لاکھ لوگوں کی خدمت کسی بھی انداز سے کر چکے ہوں. آپ کے 10 ملین یوٹیوب کے ایجوکیشن چینل پہ فالوور ہونے چاہیے, 10 لاکھ. آپ کے سافٹ ویئر بنایا ہو جس کے ذریعے 10 لاکھ لوگوں کو فائدہ آیا ہو, کوئی نہ کوئی فائدہ آپ نے 10 لاکھ لوگوں کو دیا ہو. اور اس فائدے کی وجہ سے, جیسے آپ کرکٹ کا میچ جیتے ہیں, اگر آپ کپ جیتے ہیں, ورلڈ کپ جیتے ہیں, تو آپ کو $1 ملین انعام ملتا ہے. آپ اگر نوبل لاریٹ بنتے ہیں آپ کو $1 ملین انعام ملتا ہے. تو اس کی وجہ سے آپ کے بینک اکاؤنٹ میں $1 ملین ہو, 28 کروڑ روپے آپ کے بینک میں ہونے چاہیے, تب ہم آپ کو اجازت دیں گے کہ اب آپ ہمارے گریجویٹ ہیں.
اور اس 28 کروڑ کو کیوں چاہیے وہ بھی اس کی وجہ کیا ہے کہ کیونکہ ہم نے لیڈر بنائے ہیں فار 110 پرابلمس کو آئیڈینٹیفائی کیا ہے کہ اس ملک کی 110 ہی بیسک پرابلمس ہیں, ان کو ہم ٹھیک کر لیں تو ملک تھرڈ ورلڈ سے فرسٹ ورلڈ کنٹری میں شامل ہو سکتا ہے. پانی, روٹا, کپڑا, مکان, روڈ, یہ تو بیسکس ہیں. اس کے بعد بھی بہت سارے مسائل ہیں. تو ہم ان کو صرف وہی پڑھاتے ہیں. پڑھانے کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ پہلے سال جو 5ویں جماعت کا ہمارا اسکول ہوتا ہے اس میں ہم ان کو کمپیوٹر سے دوستی, کمپیوٹر کا ماسٹر, اے آئی کا ماسٹر, کوڈنگ کا ماسٹر, ویڈیو ایڈیٹنگ کا ماسٹر, بولنے کا ماسٹر, سننے کا ماسٹر, یہ چیزیں بیسکس سکھاتے ہیں. جیسے آپ نرسری میں جاتے ہیں نا تو ABCD پڑھاتے ہیں. تو آج کے زمانے کی ABCD ہے کہ کمپیوٹر چلانا آنا چاہیے, اسپیڈ ٹائپنگ کی اچھی ہونی چاہیے, لوگوں سے بات کرنا آنا چاہیے, کانفیڈنس ہونا چاہیے, AI سے کام کرانا آنا چاہیے, تھوڑی بہت ویڈیو ایڈیٹنگ آنا چاہیے. تو ہمارا جو کریکولم ہے پہلے سال کا وہ یہ ہے کہ 200 پوڈ کاسٹیں کرنی ہے. جیسے میں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ نے کتنی کی ہیں آج تک زندگی میں اس طرح؟ میرے خیال میں ایک آدھی کی ہے. ایک آدھی. ان کے 450 ہیں, تمہارے کتنے ہیں؟ 250 ہیں, تمہارے کتنے ہیں؟ 300 پلس ہے اس کی ہیں. جب یہ آیا تھا حالہ سے تو یہ اردو بھی نہیں بولتا تھا, صرف سندھی بولتا تھا. اور جب میں نے اس کو اپنی پہلی دفعہ گاڑی میں بٹھایا تو اس نے الٹی کر دی, اتنا زیادہ نروس تھا. اور اب ماشاءاللہ یہ ایک گوری پاکستان منگوا چکا ہے پوڈ کاسٹ کے ذریعے. یعنی اس کے ساتھ اس نے پوڈ کاسٹ کری, اس کے بعد 10-12 پوڈ کاسٹیں اور کروائیں. وہ اتنی امپریس ہوئی وہ پاکستان اسکول دیکھنے آ گئی. اب وہ شفٹ ہو گئی, لاہور میں رہتی ہے. اور یہ کون ہے؟ ایک نارمل پلمبر ہے, ان کے ابو الیکٹریشین ہے جو کہ یہ کام کرتے تھے. ان کے ابھی ابو کا اے سی کا کام کرتے ہیں, ان کے ابو شیشے کا کام کرتے تھے. اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب کرے, ان کا انتقال ہو گیا پچھلے سال. ہم 200 پوڈ کاسٹ کرتے ہیں, 100 آپس میں کرتے ہیں اسکول کے اندر ہی جا کے, بالکل ٹینشن کم ہو جائے نا. اگر میں اس کو آپ کے بیٹے کو بھی بٹھا دوں 3 بچوں کے ساتھ, مشکل ہوگی تھوڑا سا نا. پہلی دفعہ کرنا ہمیشہ چیلنج ہوتا ہے کوئی بھی کام. تو ہم 100 دفعہ آپس میں کرا دیتے ہیں. چلو دوست ہے نا تمہارے ساتھ, بیٹھ جاؤ. 50 اس کے بعد رشتہ داروں سے کرنے, یا نارمل لوگوں سے, اسکول سے باہر کے لوگ کرنے, اور 50 پھر انگریزوں کے ساتھ کرنے. پھر ان کی انگریزی, کیونکہ گلوبل لینگویج اب بزنس کی انگریزی ہے, تو روزانہ آدھے گھنٹے AI کے ساتھ باتیں کرنی ہوتی ہیں. اور جب بھی باتیں ختم ہوتی ہیں اس کا اسکور دیتی ہے وہ AI. ہماری ایک اور AI ہے جیسے sarabaji.com ہم نے پہلے بنائی تھی, اب بنائی ہے urdulingo.com, جو کہ اردو میں بیٹھ کے آپ سے آدھے گھنٹے باتیں کرتی ہے. آپ اردو بولتے ہو انگلش بولتی ہے, آپ اردو بولتے ہو انگلش بولتی ہے. 3-4 مہینے تنگ آ کے آپ بھی انگریزی بولنا شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ آپ سن کے آپ کو آنا شروع ہو جاتی ہے. اور اس کے بعد ہر دفعہ اسکور دیتی ہے. وہ کہتے ہیں آپ کا اسکور ہی نہیں بڑھ رہا, تو وہ اسکور بڑھانے کے لیے بچہ خود کوشش کرتا ہے. تیسرا کام ہوتا ہے اس کو روز ٹیڈ ٹاک دیکھنی ہوتی ہے. ٹیڈ میں صرف اور صرف گلوبل لیڈرز آتے ہیں. آپ کی واقفیت ہے TED.com سے؟ تو پہلے سال 200 اس نے جرنل پرپس ٹیڈ ٹاک دیکھنی ہے, اور اس کی پھر ویڈیو بنانی ہے, سمجھانا ہے کہ میں نے کیا سیکھا, سن کے سیکھا کیا, اور پھر اس کو بلاگ کرنا ہے, پھر اس کو پبلش کرنا ہے اپنے سوشل میڈیا پہ. اور اس کے بعد پھر اس نے اگلا ٹاسک ہے کہ اس نے روزانہ ڈاکیومنٹری بنانی ہے اپنے والا کے اوپر. جو بھی والا ہے 3 منٹ کی اس نے ایک ڈاکیومنٹری بنانی ہے. اب یہ والا کا کانسیپٹ کیا ہے کہ 110 پرابلم ہے, آپ کو ہم 110 مطلب ریٹن میں ڈاکیومنٹڈ پرابلمز ہیں کہ ہم نے ان میں سے ہی پرابلم ٹھیک کرنی ہے. پرابلم کون سی ہو سکتی ہے؟ ایسا کوئی بھی پرابلم جو دنیا میں کم سے کم 10 ملین لوگوں کو ہونا چاہیے. آپ نے ٹھیکہ لینا ہے ان میں سے 1 ملین کا. اگر آپ نے پرابلم لینا ہے کہ مجھے صرف مگ والا بننا ہے, تو اگر وہ مگ کا پرابلم 10 ملین کو ہے تو آپ ہمارے اسکول میں وہ پڑھیں گے. نہیں ہے تو آپ نہ کریں, وہ ہم ہمارے پاس نہ آئیں, کسی اور جگہ چلے جائیں, بہت سارے ادارے ہیں. کیونکہ 1 ملین کو ہی امپیکٹ دینا ہے, 1 ملین لوگوں کو فائدہ آنا چاہیے. آپ کا اسکورنگ جو میجرمنٹ ہو رہی ہے وہ آپ کے, کیا آپ نے کوئی بڑا کام کیا؟ جنت الفردوس چاہیے نا ہم کو, نارمل والی جنت نہیں چاہیے, اچھی والی چاہیے. اچھی والی کے لیے کام کریں. تو اگر اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اگر ہم 10 لاکھ لوگوں کی خدمت کرتے ہیں, قرآن کہہ رہا ہے کہ سب سے اچھا عمل ہے کہ لوگوں کے کام آنا, تو سب سے اچھا عمل کو کیوں نہ کریں؟ تو سب سے اچھے عمل کو پکڑا اور کہا کہ 10 لاکھ لوگوں کے لیے اچھا عمل کریں. وہ کون سا عمل کریں؟ وہ عمل کریں جو اس ملک کے صبح سے شام سب رو رہے ہیں, اس کے لیے پریشان ہیں, لیکن وہ ٹھیک کرنے والا کوئی انسان نظر نہیں آ رہا. تو وہ انسان آپ بن جائیں, اور اس کے لیے آپ نے روز پریکٹس کرنی ہے. ڈاکیومنٹری بھی اسی سبجیکٹ کی بنانی ہے. کیسے بنانی ہے؟ ChatGPT سے سرچ کریں, پڑھیں اور ڈاکیومنٹری بنائیں. تو پہلے سال ہم ان کو 200 سبجیکٹ بھی ہم خود ہی دے دیتے ہیں.
آج ملتان پہ بناؤ, آج سکھر پہ بناؤ, آج لاہور پہ بناؤ, آج نیوزی لینڈ پہ بناؤ, آج آسٹریلیا پہ بناؤ, جا کے تمہیں جیوگرافی پتہ چل جائے. جب آپ کسی چیز کے اوپر ڈاکیومنٹری بنا رہے ہیں تو آپ کو اس کے بارے میں سب کچھ پڑھنا پڑے گا. ایسے لکھ رہے ہیں تو آپ نے آٹومیٹکلی بائی پروڈکٹ کیا ہوئی کہ آپ کو پتہ ہے, آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ آپ کو کیا پتہ ہے, آپ سیکھ جاتے ہیں. کھیل کھیل میں ہم یہ سب سکھا دیتے ہیں. جب 1 سال گزر جاتا ہے تو اب وہ والے کے اوپر ہی ڈاکیومنٹری بنائیں گے, والے کی ہی انٹرویو کریں گے. مثال کے طور پہ آپ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہیں تو جو ایجوکیشن والا ہے وہ آپ کو ڈھونڈے گا انٹرنیٹ سے, آپ کو انٹرویو کی ریکویسٹ کرے گا اور آپ جیسے لوگوں کو ڈھونڈے گا. اب اگر پانی ہے, پانی کا والا ہے, تو پانی کے کروڑوں لاکھوں لوگ ہیں جنہوں نے کوئی ماسٹرز کیا ہوگا, کسی نے PhD کیا ہوگا, کوئی ادارہ چلا رہا ہوگا, وہ اس کو ڈھونڈے گا, ٹیڈ ٹاک بھی اسی کی دیکھے گا اور اسی کا انٹرویو کرے گا. اس کے نتیجے میں اس کی دوستی کس سے ہوگی؟ پانی والوں سے. اس کی کمیونٹی بننا شروع. سال میں 200 پوڈ کاسٹ کرے گا صرف پانی والوں کی, اور 7 سال میں 1400 پوڈ کاسٹ کرے گا صرف پانی والوں کا. تو اس کے تو فون میں ہی 1400 لوگوں کے نمبر ہیں جو صرف پانی والے ہیں. تو وہ جہاں پھنسے گا پانی میں, نگہت بھائی جی مجھے ذرا بتائیں نا, میں اس کو کیسے سالو کر سکتا ہوں, مجھے ہمارے شہر میں یہ پرابلم آ رہا ہے. وہ کہے گا بیٹا میں اس سے ملوا رہا ہوں, اس سے کام کرا لو, پرابلم سالو. پانی کا پرابلم اس ملک میں نا, دوسرے ملکوں نے تو سالو کر لیا ہے. تو آپ اس ملک میں کسی سے بات نہیں کرتے, ہمارے یہاں الاؤڈ ہی نہیں ہے اس ملک میں کسی سے بات کرنا. آپ نے بات کس سے کرنی ہے؟ سیکنڈ ایئر سے, باہر والوں سے. آپ کے دوست ٹام, ڈک, ہیری, سوزن یہ ہونے چاہیے. محمد بھائی سے اور احمد بھائی سے دور رہیں, کیونکہ وہ تو بہت ہیں آپ کے چاروں طرف, وہ آپ کے مائنڈ کو بھی غریب کرتے ہیں. پھر یہ ہماری ارننگ کی بک ہے جو ہم سب سے زیادہ, جو ہمارا, جب ہم نے شروع کیا اسکول تو ہم نے 1000 روپے فیس رکھی, وہ بھی کوئی نہیں دیتا تھا. تو میں بہت پریشان ہوا, یار 1000 روپے تو کوئی پیسے نہیں ہوتے, بریانی کی پلیٹ بھی نہیں آتی ہر روز کی, اگر 1000 روپے لیں تو یہ کیا ہے. تو ہم نے کہا کہ منیمم تو 5000 آپ نے کمانا ہی کمانا ہے خود سے. ایز اے اسٹوڈنٹ 5th کلاس میں آپ نے 5000 مہینہ کمانے, تو اس کا پورا کوریکولم ہے. اچھا, جب ایجوکیشن ساری ہو ہی پیسوں کے لیے رہی ہے کہ آپ کا فیوچر اچھا ہو جائے. فیوچر اچھا کو ہمارے یہاں ملک میں کیا مطلب ہوتا ہے؟ گھر خرید سکو, گاڑی خرید سکو, حج کر سکو, عمرہ کر سکو, بغیر پیسوں کے تو ہوتا نہیں. تو اسکولوں میں ارننگ کی کلاس کیوں نہیں ہے؟ اچھا, آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اتنی چھوٹی عمر میں اگر بچے کے ذہن میں ہم ایک پیسے کا ایک وہ ڈال دیں تو یا ان کی جیب میں یہ ارننگ کرنے لگ جائیں اور بہت زیادہ پیسہ آ جائے تو کوئی دماغ خراب ہو جائے گا. ہاں, مطلب آپ کو یہ فیل ہوا, آپ کا کیا تجربہ؟ بالکل ہوگا دماغ خراب, لیکن میتھس پڑھا کے بھی دماغ خراب ہوتا ہے, انگلش پڑھا کے بھی دماغ خراب ہوتا ہے, شیکسپیئر پڑھا کے بھی دماغ خراب ہوتا ہے. آج کا جو بہت بڑا المیہ ہے, کوئی بچہ اپنے باپ کی بات سننے کو تیار نہیں ہے جو پڑھا لکھا ہے, نہ ماں کی سننے کو تیار, پڑھا لکھا. جو جاہل ہے وہ تو ٹانگے بھی روز دبا رہا ہے, اور جس نے پڑھ لیا ہے وہ تو کہیں کہہ رہا ہے امی ابو آپ سے مجھے بہت محبت ہے لیکن میں یہاں نہیں رہنا چاہتا, مجھے دبئی جانا ہے, مجھے لندن جانا ہے, مجھے آسٹریلیا جانا ہے, یہاں نہیں رہنا مجھے. تو خدمت کیا کرے گا کدو؟ تو اب اس کی تربیت کہاں کری ہے آپ نے؟ وہ بھی مس کر گئے. بہت ساری چیزیں مس ہیں نا, میں ساری چیزیں ٹھیک نہیں کر سکتا. تو ہم کیا کرتے ہیں کہ دماغ خراب نہ ہونے کے لیے صبح روز اسکول کی دھلائی ستھرائی اسکول کے بچے کرتے ہیں, اور ہفتے میں 1 دن ٹوائلٹ دھلواتے ہیں, اور اس کی ویڈیو بنواتے ہیں, اور اس کو کہتے ہیں اپنے فیس بک پہ لگاؤ جا کے لوگ تم کو دیکھیں کہ تم یہ کام بھی کرتے ہو. ٹھیک ہے, پیسوں کے لیے بھی کوشش کرتے ہو, اور صفائی ستھرائی کا کام کرتے ہوئے تمہارے اندر غرور نہیں ہے. اور پیرنٹس کی بھی ظاہر ہے, آپ لوگ جب ساری مینٹورشپ کرتے ہیں تو بڑوں کے آٹومیٹکلی آ بھی جاتا ہوگا. پیرنٹس کو یہی کتابیں ساری ہماری ہفتے میں 2 دن آ کے پڑھنی ہوتی ہیں. ہفتے میں 1 دن 2 گھنٹے پڑھنی ہوتی ہیں. اگر وہ نہیں آ سکتے تو زوم پہ پڑھنی ہوتی, نہیں تو بچہ نکال دیتے ہیں. اچھا, صحیح ہے. ٹھیک ہے, ہم ایک سسٹم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. اہم ہے, جیسے میں اگر بیٹھے کے اسکول کا بھی کروں نا کہ واقعی جب تک پیرنٹس کے ساتھ الائنمنٹ نہیں ہوتی نا تو آپ کچھ بھی نہیں کر پاتے. کیونکہ ہم سسٹم بنانے کی کوشش کر رہے ہیں, تو شروع میں ہمیں مجاہد چاہیے, اور ہر ایک کے لیے اسکول نہیں ہے. یہ شروع میں سسٹم بنانے کے لیے ہے. تو ہمارے ساتھ وہ لوگ آئیں جو واقعی جہاد کرنا چاہتے ہوں, اپنے نفس پہ قابو کرنا چاہتے ہوں, جہد کرنا چاہتے ہوں. اور جو لوگ نہیں آتے تو پھر ہم ان کو نکالتے ہیں, ناراض بھی بہت ہوتے ہیں, غصہ بھی کرتے ہیں, یہ کون سا اسکول ہے. تو ہم ایگریمنٹ سائن کرواتے ہیں ایڈمیشن کے ٹائم کہ آپ کو دینا ہوگا. پھر بھی وہ کہتے ہیں تو ہم نے سائن کر دیا تھا, تو ایسے ہی تھا, ہمیں کیا معلوم تھا, ہم نے کیا پڑھا ہے. میں نے کبھی تو آپ کا پرابلم ہے. سو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, لیکن ہمارا ٹارگٹ کیا ہے؟ دیکھیں 27 ملین بچہ اسکول نہیں جا رہا, بالکل, اور 40 ملین بچہ 1500 2000 والے اسکول میں جا رہا ہے. آپ 2000 1500 میں اس کو کیا دے سکتے ہیں؟ تو کم سے کم 5000 پہ تو لے آئیں. اب 5000 بچے کو 3 گھنٹے ایکسٹرا کام کروا رہے ہیں, پڑھا رہے ہیں,
اور وہ اس لائق ہو رہا ہے کہ میں نے 5,000 کمائے. اچھا جب عید ہوتی ہے, آپ کا بیٹا نام کیا ہے؟ ریان صاحب کے ماموں آئے, تو آپ سب سے پہلے کہیں گے بیٹا ماموں آئے چلو عید ہی مانگو, ہے نا. اچھا اس وقت پیسوں کی لالچ کدھر چلی گئی. اور اگر ماموں نے کوئی نئی پراڈو خریدی تو کہیں گے باپ بیٹا ماموں سے کہنا آپ نے ابھی نئی پراڈو خریدی, فیس عیدی ڈبل ہوگی اس سال. خود ماں انکریج کر رہی ہے. اچھا ماں ٹیوشن پڑھانے کو ماموں کو نہیں اجازت دے رہی کہ ماموں کو ٹیوشن پڑھاؤ, AI سکھاؤ اور 5,000 روپے مانگو ان سے. کیوں نہیں بول رہی؟ اس لیے کہ تربیت میں ہمارے ہاں یہ سیٹ ہو گیا کہ پیسے مانگنا کوئی خراب چیز ہے. دلی والوں میں اور میمنوں میں بچپن سے بچوں کو شاگردی میں بھیجا جاتا ہے. میں 8 سال کی عمر میں 5 سال کی عمر میں شاگردی میں بیٹھا ہوں, میرے بھائی بیٹھے ہیں, میرے بچے بیٹھے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ جب کسی کی دکان پہ جاتے ہیں, پیٹیاں اٹھاتے ہیں, باتھ روم دھوتے ہیں, صفائی کرتے ہیں, تو آپ کی پتا مارا ہے اس کو کہتے ہیں کہ آپ نے اپنی ایگو ختم کرنی ہے. ہمارے یہاں نارمل اسکولوں میں کیا ہو رہا ہے, نارمل والدین کیا کریں, بیٹا پڑھو پڑھا کو, کوئی ضرورت نہیں کام کرنے کی, ٹانگیں بھی نہیں دباؤ, یہ بھی نہیں کرو, یہ بھی نہیں, سب کچھ فوکس صرف رٹنے پہ لگا دو, طوطے بن جاؤ تم. سو یہ تھوڑی سی گڑبڑ ہے جو آج کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ضرورت نہیں ہے. تو ہمارے یہاں اسکول میں صبح آدھے گھنٹے دھیان دے رہا ہے کی کلاس ہوتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں آپ نے زندگی میں کتنی دفعہ سنا ہے کہ بیٹا دھیان دو؟ کتنی دفعہ سنا ہے؟ نہیں, دھیان دو بہت بار سنا ہے. اچھا کبھی کوئی زندگی میں ماشاء اللہ آپ 17 سال کے ہو, کوئی کلاس اٹینڈ کیے دھیان کیسے دیتے ہیں؟ کوئی کلاس ہوئی ہے آج تک کہ دھیان دو, تو دھیان دیتے کیسے ہیں یہ پتہ ہے؟ تکا مار رہے ہو کہ شاید فوکس ہے. تو ہمارے یہاں روز صبح دھیان کی کلاس ہوتی ہے آدھے گھنٹے. دھیان دینے کو انگریزی میں میڈیٹیشن کہتے ہیں, اور عربی میں مراقبہ کہتے ہیں, اور ہندی میں دھیان دینا کہتے ہیں. ہندی سے ورڈ تو ہم لے آئے, طریقہ برا نہیں لے کر آئے کہ دھیان دیتے کیسے ہیں, وہ بھول گئے کیونکہ وہ ہندوؤں کا اس میں چلے آتا ہے. دھیان کیسے دیتے ہیں؟ یوں دیتے ہیں, یہاں بیٹھ جاؤ. ہمارے یہاں نماز میں بھی دھیان دیتے ہیں کہ آپ نے ادھر ادھر کی باتیں نہیں سوچنی ہے اور فوکس ادھر رکھنا ہے. جیسی فوکس ہے. اچھا نماز پڑھنے کے اندر بھی دھیان دینے کو فوکس نہیں کیا جاتا, لیکن سکھایا نہیں جاتا. دھیان دینا سمپل ایسا ہے کہ دماغ کے اندر چیٹر چل رہی ہوتی ہے, اس کو آپ نے بار بار ایک جگہ لے کر آنا ہوتا ہے, سانس کے اوپر فوکس کرنا ہوتا ہے. آپ سانس پہ فوکس کرتے ہیں تو نان ریلیجیس دھیان دے رہے ہیں آپ, اس میں سانس ہے. ہندو کرسچن مسلمان سب سانس لیتے ہیں, ہم کہتے ہیں سانس پہ فوکس کرو, سانس آ رہا ہے سانس جا رہا ہے, سانس آ رہا ہے, دماغ کو بند کرو. نہیں آتا ہمیں دھیان دینا. تو آدھے گھنٹے روز صبح دھیان کی کلاس ہوتی ہے. دوسری کلاس ہوتی ہے یوگا کی, کیونکہ ہمارا اسکول چھوٹا ہے تو ہم کہتے ہیں آپ کے بھی اسکولس چھوٹے تھے, 1 روم اسکولس تھے, تو اندر یوگا کرو آدھے گھنٹے. اور 3rd کلاس ہوتی ہے اسکول دھونے کی, صفائی کرنے کی. صفائی نصف ایمان ہے لیکن ہم کرتے نہیں ہیں. تو لیکن جاپان سے ہم نے دیکھا کہ وہاں پر روز ہر بچے کو اسکول صاف کرنا ہوتا ہے, تو وہ اوسوجی کہلاتا ہے. تو ہم نے صفائی کی جگہ ورڈ اوسوجی استعمال کر لیا ہے, اور ہم کہتے ہیں جو صبح اوسوجی ہوگی. سب کرتے ہیں, اور میں بہت فخر سے کہتا ہوں کہ میری جو ٹیچریں ہیں, پرنسپلز ہیں, وہ بھی باتھ روم دھوتی ہیں اور لگاتی ہیں ویڈیو. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں تہ دل سے کہ یہ ایکچولی پریکٹیکل میں وہ کرتی ہیں جو دوسروں کو کہتی ہیں کرنے کو. تو یہ ہمارا صبح کا سیشن ہوتا ہے. اس سے ہمیں لگتا ہے کہ ان کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں انکلکیٹ کرنے کی کہ ہمبلنس آئے, دماغ خراب نہ ہو. لیکن اگر آبجیکٹیو کلیئر ہے کہ اچھے نمبر اس لیے چاہیے کہ ڈاکٹر بنو, انجینئر بنو, اس لیے چاہیے کہ آخر میں تم پیسے اچھے کماؤ, تو اس کی کلاس مس ہے. اس کلاس کو ہمیں اسکولوں میں انٹروڈیوس کرنا چاہیے کہ ایک 35 منٹ ڈے آپ کی ارننگ کی کلاس ہوگی, چاہے وہ انٹرپرینورشپ کے تھرو ہو, چاہے وہ فری لانسنگ کے تھرو ہو, چاہے وہ فوڈ پانڈا کے تھرو ہو, جو بھی کام آپ کریں. اگر آپ ڈاکٹر بھی بننا چاہتے ہیں تو آپ بچے کو یہ سکھائیں نا کہ آپ نے ایک بہت بڑا ہاسپٹل کیسے بنانا ہے, آپ ایک چھوٹے سے نوکر کیوں بنا رہے ہیں. اسکولز آر ڈیزائن فار نوکری, نوکریز آر گوئنگ اوے. تو اس لیے ہمارا جو آبجیکٹیو ہے وہ یہ کہ اسکول کے اندر سے یہ اس قسم کے انسان نکلیں جو $1 ملین کما چکے ہوں. اور $1 ملین کے ساتھ آپ نے یہ بھی کہا نا کہ ہم نے چونکہ یہ کہا ہے کہ اتنے ملین 1 ملین پر بچہ نا کہ آپ کا امپیکٹ پڑے, تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی وہ چیزیں پھر وہاں ڈائیورٹ بھی ہو جاتی ہیں. جی اچھا, اب $1 ملین میرے نزدیک تو اٹس ناٹ انف. تو اب ملین سے لیکن ابھی تو آپ نے انٹر کیا ہے, تو اب آپ اپنے زندگی کو ڈیڈیکیٹ اگر پانی پہ ہی رکھنا چاہیں تو پیسے کہاں سے آئیں گے؟ 28 کروڑ کمائے, 28 گھر خرید لیں اسپورٹ سٹی میں,
ایک ابا کو دیں, ایک اماں کو دیں, ایک بیگم کے لیے رکھ دیں, اور باقی کو کرائے پہ چڑھائیں اور اس سے اپنے خرچہ نکالیں اور ساری زندگی اپنے ہی مشن پہ الائن رہیں. اور پھر اگلا, اب آپ نے ملین اچیو کر لیا نا, اب آپ 10 ملین لوگوں کو امپیکٹ کرنے کی کوشش کریں, اس سے بڑا پرابلم پکڑیں, پھر اس سے بڑا پرابلم پکڑیں. تو آپ بڑے لیڈر کیسے بنائیں گے؟ پاکستان میں تو 250 ملین انسان رہتا ہے, کوئی ہم بوزنیا تو ہے نہیں چھوٹے سے. سو وی نیڈ ٹو تھنک بگر. وی آر انفارچونیٹلی ناٹ ٹیچنگ آور کڈس کہ بڑا کیسے سوچتے ہیں. تو اس طرح سے یہ اسکول ہے جو اس آبجیکٹیو سے بنے. آپ کیسے کرتے ہیں انڈیکیٹر, کیسے انڈیکیٹرس بنائے ہیں کچھ کیا؟ یہ کہ خیر ابھی آپ کا چونکہ پریکٹیکل ابھی تو اس میں چل رہا ہے نا, تو ہمارے 8 لیولز ہیں. اچھا. اور مثال کے طور پہ انڈیکیٹر, کیونکہ یہ کام میں ڈاکیومنٹ کر کے تو ابھی کر رہا ہوں, لیکن میں پچھلے 32 سال سے پڑھا رہا ہوں لوگوں کو آن لائن اور فزیکلی. 2200 سے زیادہ میں اپنا اسٹاف ٹرین کر چکا ہوں. تو جو اسٹاف کو ٹریننگ میں پرابلم آ رہی تھی لوگوں کو, مجھے کیا ہوتا تھا, جب بھی میں پڑھا لکھا آدمی لاتا تھا تو اس کے اندر علم سبجیکٹ کا تو ہوتا تھا, باقی چیزوں کا علم نہیں ہوتا تھا, تو وہ میرے اس کام اچھی طرح سے آ نہیں پا رہا ہوتا تھا. تو ہم وہ تربیت کر رہے ہیں جو ایکچولی 360 ڈگریز اس کو پتہ ہو, کیونکہ یہ ہمیں سب کو پتہ ہے کہ 5 سال بعد کی دنیا کیسی ہوگی. وی ہیو نو آئیڈیا. اگر آج چیٹ جی پی ٹی 5 یہ کام کر سکتی ہے کہ کوڈنگ بھی لکھ رہی ہے, سیلز بھی کر رہی ہے, کالیں بھی کر رہی ہے, کالر ریسیو بھی کر رہی ہے, میسج کا جواب بھی دے رہی ہے, تو 5 سال بعد کون سی جو چیٹ جی پی ٹی 10 ہوگی وہ کیا کر رہی ہوگی, یہ جو بنانے والا ہے اس کو بھی نہیں پتہ. اس وجہ سے جو ڈسرپشن آنے والی ہے, ہمیں یہ بھی نہیں پتہ کہ ہم تیاری کس چیز کی کریں. تو ہم کس چیز پہ فوکس کر رہے ہیں کہ سیکھنے پہ فوکس کر لو, ہیومن سکلز پہ فوکس کر لو. ہیومن سکلز ہم نے نکال دی تھیں, یعنی انٹریکٹ کیسے کرنا ہے انسانوں سے, ان سے دوستی کیسے کرنی ہے, ان سے نیٹ ورک کیسے بنا کے رکھنا ہے, ان کے ساتھ مل کے کام کیسے کرنا ہے, وہ مس ہو گیا ہے. اگر آتا ہوتا تو پی ایچ ڈی فارغ کیسے بیٹھ سکتا تھا؟ صحیح بات. وہ کہتا ہے آؤ 10 لوگ مل کے ہم یہ بزنس شروع کر لیتے ہیں, لیکن اس کو ایک سیکٹر میں تو بہت اچھا ہے, وہ ایک پہیا ہے, وہ اس کو 4 پہیے اور چاہیے گاڑی چلانے کے لیے. تو ہم 4 پہیے ٹرین کر رہے ہیں جا کے, وہ سیلز میں بھی اچھا ہو, مارکیٹنگ میں بھی اچھا ہو, کوڈنگ میں بھی اچھا ہو. جرنل پرپز بچہ بنا رہے ہیں, جبکہ پاسٹ میں کیا ہوتا تھا کہ جنرل پرپز کے لیے آپ کیا کہتے تھے, انگلش پڑھ لو, میتھس پڑھ لو, سائنس پڑھ لو, تو تمہیں اب میٹرک کر لو, اس کے بعد ڈیسائیڈ کرو کیا کرنا ہے. ہم بھی یہی کر رہے ہیں, لیکن وتھ ٹیکنالوجی. جیسے سائنس پڑھنی ہے تو سائنس آپ اے آئی کو بولیں, VO3 کو بولیں, وہ آپ کو اسی وقت ایک ویڈیو بنا کے دے گی کہ مجھے E=MC² سمجھ میں نہیں آ رہا, پنجابی زبان میں کارٹون بنائیں, مجھے سکھائیں, وہ سکھا دیتا ہے. تو وائی ڈو یو وانٹ ٹو گو تھرو وتھ سیم پروسیس جو 1 کروڑ لوگوں کے لیے بنایا گیا؟ آپ کے لیے کسٹمائز لرننگ ہو رہی ہے. آپ یہ بچہ پنجابی ہے تو پنجابی میں کارٹون دیکھے گا تو خوشی خوشی دیکھے گا اور بہت آرام سے سیکھ جائے گا. اب میں چاہوں گا کہ آپ کے جو بھی سوال ہیں وہ آپ کریں. اب میرے پاس اسٹوڈنٹس ہیں, وہ آپ کو اپنا تعارف بھی کرائیں گے, اور ایکچولی تو میں بہت کیا پراؤڈ فیل کرتا ہوں ان کے اوپر, کیونکہ یہ رزلٹ دیکھنے کی وجہ سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے کہ اگر یہ رزلٹ میں 3 سال میں اچیو کر سکتا ہوں تو میں اگلے 6 سال میں کیا کروں گا. اور پیچھے سے جو پوری آرمی آ رہی ہے وہ اگر اس جیسے بن گئے تو بھائی بہت ہی عجیب و غریب قسم کا اسکول ہوگا یہ. ہاں, بہت اچھا امپیکٹ. اچھا, آپ کا ویسے آپ نے کوئی تھنک ٹینک اپنے ساتھ بنایا ہے, الائن کیا ہے, یا یہ کہ آپ ابھی خود ہی سوچ رہے ہیں اور یہ بچے بس آپ کو, یعنی ظاہر ہے بعض دفعہ یہ آپ کو لگتا ہے اس کی ضرورت ہے؟ دیکھیں, میرے سراؤنڈنگ میں, میری دنیا میں ایسا کوئی اسکول ایگزسٹ نہیں کرتا ہے. بالکل. تو میں ایک ہنری فورڈ کی کہاوت ہے کہ اگر آپ کو کسی بھی چیز کو بند کرانا ہو تو اس کے ایکسپرٹس کو اپنے ساتھ ملا لیں. کیونکہ جب چیز انوینٹ ہی نہیں ہوئی, ان کے پاس تجربہ نہیں ہے اس چیز کو کرنے کا, تو میں ان سے نہیں مانگ رہا. میں ان میں سے ہوں جو کولیبریشن کو اپنی زندگی کا بیس سمجھتے ہیں, مل کے کرنا بیس سمجھتے ہیں. لیکن اس وقت میں اس جگہ پر ہوں کہ میں اپنا آملیٹ بنا لوں, میں آپ کو کھلاتا ہوں. پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہ میں کر کیا رہا ہوں, اور میں ہر چیز پبلکلی کر رہا ہوں, چھپا کے تو کچھ کر نہیں رہا ہوں. آپ آئیں, آپ نے اسکول دیکھ لیا, روز دن میں 100 لوگ آتے ہیں, دیکھتے ہیں, چلے جاتے ہیں. ہم کچھ چھپا کے تو کر نہیں رہے. اس کی ویڈیو, کون سا اسکول ہے پاکستان کا جو روز اپنے اسکول کا ٹور لگاتا ہو؟ ہاں, صحیح بات, بالکل. ہم تو چھپا کے کچھ کر نہیں رہے, تو پبلکلی کر رہے ہیں. اگر, اور ان سب کے والدین کو ڈسکلیمر ہم نے کروایا کہ دیکھو ہم بہت ساری غلطیاں کریں گے, آپ ہمارے پارٹنر ہیں, آپ نے بتانا ہے اگر آپ کو کچھ غلطی لگے. ہر پیرنٹ سے سگنیچر کرایا ہے
کہ آپ دیکھ لیں یہ تھوڑا سا ایسا اسکول ہے, میں چاہوں گا کہ ان کی امی کو بلائیں, ان سے بھی پوچھیں کہ وہ کیوں لے کر آئیں ان کو اور کس بلیف پہ لے کر آئیں. آپ اس کی بات سن کے رونا آتا ہے کہ وہ کیا ایکچوئل نارمل اسکولس کیا بناتا ہے. اچھا جب ہم اپنے آپ کو میجر کرتے ہیں نا تو ہمارا بینچ مارک, آپ نے کہا نا آپ اپنے آپ کو اسیس کیسے کرتے ہیں, تو میں دیکھتا ہوں کہ اگر بازار میں ایک میٹرک اور انٹر ہے اور میرا جو 5ویں 6ٹی کا بچہ ہے, میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں کہ آپ جیسے یہ لڑکی ہے یا یہ ہے, اس کو آپ کسی ایم بی اے کے ساتھ بٹھا دیں اور لڑا لیں مرغوں کو, تو مجھے یقین ہے کہ یہ لوگ زیادہ اچھا پرفارم کر جائیں گے. گولز بتا دیں یہ اچیو کرنا ہے, یہ جلدی اچیو کر دیں گے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ان کے پاس وہ ٹولز ہیں جو وہ ایم بی اے کو نہیں سکھائی گئی, اس کی پریکٹس نہیں کری گئی. لیکن 200 یا 350 ایپیسوڈ بنانا, پوڈ کاسٹ بنانا, ایڈٹ کرنا, اس کی ریسرچ کرنا, اس کے بارے میں جاننا, اس سے نیٹ ورک بنانا, اس کو پٹانا, یہ سب کام اس میں شامل ہے. ایک کام نہیں ہوتی صرف پوڈ کاسٹ کرنا. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ کسی سے ملاقات کرنے جا رہی ہیں تو اس کے اوپر پوری ریسرچ کرنی پڑتی ہے کہ بھائی یہ ہے کون جس سے ہم اس کے ساتھ آدھا گھنٹہ بات کرنے جا رہے ہیں, اس کے لیے کویشچنز نکالنا. تو یہ سب کام ہے اور اس کام میں سیکھنا سیکھتے ہیں. تو یہ بالکل فرق انداز. اس لیے میں ایک اسکول ہے دنیا میں, اس کا نام ہے الفا ہائی اسکول, انہوں نے بنایا ہے اس قسم کا اسکول, ناٹ سیم اسکول بٹ اس قسم کا اسکول. وہ میں گیا تھا لاسٹ ایئر آسٹن, دیکھ کر آیا. وہ $1 لاکھ سال کا چارج کرتے ہیں پر بچہ. اچھا. لیکن ان کے پاس ٹوٹل 50 بچے ہیں. وہ ایک بلینئر ہے جس نے بنایا ہے اور اس کے اوپر میری نظر ہوتی ہے. لیکن وہ ڈفرینٹ ہیں ہم سے, پھر بھی ڈفرینٹ ہیں, لیکن اے آئی اسکول بولتے ہیں اپنے آپ کو. اس کے علاوہ دنیا میں کسی نے آج تک کوئی اے آئی اسکول نہیں بنایا ہے. اور پچھلے سال کے 11 مہینے میں ملک سے باہر تھا, ڈفرینٹ اسکولوں میں گیا, ڈفرینٹ شہروں میں گیا, دیکھتا رہا کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ میں ان کے ساتھ کوئی غلطی کر دوں. تو میرا جو آپریشنز ہے وہ میری ٹیم چلاتی ہے, ریسرچ اور کریکولم میری ذمہ داری ہے. اچھا. میں آپریشنز کا بندہ ہوں نہیں. تو پچھلے سال میری غیر موجودگی میں نئے 5 اسکول بنے. اچھا. تو یعنی ہماری ٹیم اتنی اچھی ہے کہ وہ انہوں نے خود سے 5 اسکول بنا لیے, ایگزیکیوٹ کرا دیے, پرنسپلز آ گئے, چیزیں ہو گئیں. اور ہمارا اس سال کا ٹارگیٹ اگلے 12 مہینے کا 200 مزید اسکولوں کا ہے. اچھا. اور کیوں؟ اس لیے کہ جیسے میں کل بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ اگر میری فصل ہے امرودوں کی اور میں اس فصل کو ٹائم پہ نہیں کاٹوں تو وہ سارے امرود نیچے گر جائیں گے اور تباہ ہو جائیں گے. پاکستان نے انڈسٹریل ایج کا بہترین فائدہ نہیں اٹھایا, کمپیوٹر کی ایج کا بہترین فائدہ نہیں اٹھایا, انٹرنیٹ کی ایج کا بہترین فائدہ نہیں اٹھایا, موبائل کی ایج کا بہترین فائدہ نہیں اٹھایا. اے آئی کی ایج ابھی آئی ہے اور اب ختم ہو رہی ہے. یعنی ٹیکنالوجی کی مصیبت یہ ہے کہ یہ بہت جلدی چیزوں کو ڈسرپٹ کرتی ہے. تو اے آئی بہت زیادہ چیزوں کو ڈسرپٹ کرے گی اور بائی دا ٹائم ہم اس میں ایکسپرٹ ہوں گے چیزیں ختم ہو چکی ہوں گی. تو ہر چیز کا ایک ٹائم ہوتا ہے. میری خواہش یہ ہے کہ اب ہمارے اسکول کے ہونے سے ہو یہ رہا ہے کہ لوگ اس کے اوپر ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں. حکومت پنجاب نے کمپلسری کر دیا, حکومت کے پی نے کمپلسری کر دیا, لیکن وہ جو کچھ پڑھا رہے ہیں وہ بالکل فرق ہے. وہ کیا جو چیزیں سکھا رہے ہیں وہ ٹیکنیکل چیزیں سکھا رہے ہیں اور میرا فوکس ٹیکنیکل سے زیادہ ہیومن سکلز کے اوپر ہے, سافٹ سکلز کے اوپر ہے. ہیومن سکلز, اگر آپ بہت اچھے انجینئر ہیں اور اگر آپ کو اپنی چیز بیچنا نہیں آتی تو آپ کیسے بیچیں گے, اور آپ مارکیٹ نہیں کر سکتے اور آپ چیز سمجھا نہیں سکتے تو آپ کیسے اس چیز کو بیچیں گے. اسی لیے پی ایچ ڈیز اور بہت سارے لوگ فارغ رہتے ہیں کیونکہ ایک چیز میں تو بہت اچھے ہوتے ہیں, جرنل سکلز مس ہو جاتی ہیں. تو ہم اب اسکول چلا رہے ہیں نا, تو ہم اس میں ہی ان کو پروجیکٹ بیسڈ لرننگ کرا رہے ہیں, بٹ پروجیکٹ تھوڑا سا بڑا ہے, 1 ملین یوزر تک آنا چاہیے. ٹھیک ہے. عثمان تھوڑا سا اپنا تعارف کریں. ہاں عثمان آپ کرائیے. اوکے, سو میرا نام عثمان اقبال ہے اینڈ میں ریحان اسکول کا اسٹوڈنٹ ہوں پچھلے 3 ایئر سے. اینڈ اس کے علاوہ میں ویڈیو ایڈیٹر ہوں اور میں 300+ پوڈ کاسٹ کر چکا ہوں, جس میں سے 150+ فورینرس کے ساتھ ہیں, یعنی کہ ڈفرینٹ کنٹریز کے لوگوں کے ساتھ, نائجیریا اینڈ دبئی اور USA, UK, ان سبھی کنٹریز سے ہم نے گیسٹ لیے, فائنڈ آؤٹ کیے اینڈ دین ان کے ساتھ پوڈ کاسٹ کیے. اینڈ اس کے علاوہ میں جو بھی پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں وہ سبھی میں کرتا ہوں. اینڈ آج کل سر کی جو بھی ویڈیوز ہوتی ہیں وہ ایڈٹ کرتا ہوں, اینڈ جو بھی سوشل میڈیا مینجمنٹ ہوتی ہے وہ سب آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں. گڈ. اچھا, آپ جب بچہ لیتے ہیں تو کم از کم وہ بیسک اردو انگلش پڑھنا, یعنی کوئی خاص رکھا ہے منیمم لیول کہ آپ اتنا آتا ہو؟
جی ہم 5ویں میں لیتے ہیں. 5ویں میں لیتے ہیں اور 9 سال کا لیتے ہیں ابھی تک. اب ہم نرسری بنا رہے ہیں اور وہ ہمیں نہیں معلوم کہ کیسی ہوگی, لیکن آف کورس نارمل نرسری کی طرح شروع میں ہوگی. بچہ شروع میں ہم چاہتے ہیں کہ اس کو کچھ فرق کریں, لیکن ابھی ہمیں ایگزیکٹلی نہیں معلوم کہ کیسے ہوگا. لیکن ابھی ہمارا جو فوکس ہے وہ یہ ہے کہ ہم 9 سال کا لیتے ہیں. سیکنڈری اسکول ہے ہم ایک طرح سے. اچھا صحیح. اچھا ٹیچرس ٹریننگ کا آپ نے ذکر کیا تھا, تو اس کی تھوڑی سی مزید ڈیٹیل کے. اچھا ٹیچر تو آپ لوگ کہتے نہیں ہیں کہ ٹیچر ہے نا, فیسیلیٹیٹر ہے, تو وہ کون سی ٹریننگ ہے جو آپ اپنے فیسیلیٹیٹرس کو دیتے ہیں؟ یہ ٹیچر ٹریننگ کی ہماری کتابیں ہیں, 6 لیولز ہیں ہمارے پاس. اچھا صحیح. اور انیشلی جو لیول ہوتا ہے اس میں یہی ہوتا ہے کہ زیادہ تر ٹیچرز سوشل میڈیا پہ نہیں ہوتے, زیادہ تر ٹیچرز ٹیکنالوجی سے دور ہوتے ہیں, انہوں نے زوم بھی نہیں چلایا ہوتا ہے, کسی اللہ ماشاء اللہ نے چلا لیا ہوتا ہے, وہ کبھی ان کو ضرورت نہیں پڑی ان سب چیزوں کی. تو 4-5 چیزیں ایسی ہیں جو اسکولوں میں مس ہو گئی ہیں. ایک ہے کمپیوٹرز کا زیادہ استعمال, دوسرا ہے انٹرنیٹ کا استعمال, تیسرا ہے سوشل میڈیا کا استعمال, چوتھا ہے اپنا استعمال, اپنا اچھا استعمال, یوٹیوب پہ آنا. اگر دیکھیں نا 1 ملین ٹیچر ہے اس ملک میں, اگر 1 ملین یوٹیوب کے اوپر ایجوکیٹر ہوتے تو کیا یہاں کوئی جاہل بچ سکتا تھا؟ یعنی اس میں کمیڈین ٹیچر بھی ہے, اس میں فنی نان فنی ٹیچر بھی ہے, اس میں سیریس ٹیچر بھی ہے. مجھے یاد ہے کہ میرے جو میتھس کے ٹیچر تھے وہ ہر وقت کوئی لطیفہ سے ہمیں پرابلم میتھس پڑھاتے تھے. اب اگر وہ ٹیچر زندہ ہوتے اور وہ یوٹیوب پہ ہوتے تو کتنے کروڑ لوگ ان سے میتھس پڑھنا پسند کرتے, جن کو ان کو میتھس نہیں سمجھ آ رہی ان کے اسٹائل سے, دوسرے اسٹائل سے کر لو. اب ہم پھنس جاتے ہیں, ایک اسکول میں ہوتے ہیں, میتھس ہمیں اسی کے اسٹائل میں پڑھنی ہے جس اسٹائل میں ہمارا ٹیچر پڑھا رہا ہے. کیا ہمارے پاس اچھا نہیں ہوتا 1000 آپشن ہوتے کہ جی آپ میتھس پڑھا دیں, آپ میتھس پڑھا دیں, آپ میتھس پڑھا دیں, آپ میتھس پڑھا دیں, وہی سبجیکٹ ہو لیکن ایک ہی نہاری 1000 لوگ 1000 طرح سے بناتے ہیں. ایک ہی بریانی, ارے میری امی کی بریانی بہت اچھی ہوتی ہے. تو اگر بریانی کے مین انگریڈینٹس تو سیم ہوتے ہیں لیکن ہر بنانے والے کا ہاتھ کا ذائقہ تھوڑا سا الگ ہوتا ہے. لیکن اگر 1 ملین اسکول کے ٹیچرز آن لائن ہوتے تو کیا فرق ملک ہوتا. یہ سب ٹیچرز ان سے دور ہوتے ہیں. تو پہلا تو ہمارا صرف ان کو زبردستی ان سوشل میڈیا پہ لانے پہ نکل جاتا ہے, پھر ان کو بلوانے پہ نکل جاتا ہے, پھر ان کا یوٹیوب بنوانے پہ نکل جاتا ہے. ہم ان کو 5 چیزوں کی ٹرین کرتے ہیں, صرف AI نہیں سکھاتے. وہ 4 چیزیں ہیں, خود کا استعمال, شکل کا استعمال, ویڈیو بنانا, لوگوں سے گفتگو کرنا, سوشل میڈیا کا استعمال, کمپیوٹر کا بہتر استعمال, انٹرنیٹ کا بہتر استعمال, سرچ کر سکے. یہاں پہ یہ ٹیچر رہ چکی ہیں اور ایک واٹس ایپ پہ فارورڈ نہیں کر سکتی تھی میسج. تو اب نئی کتاب ڈیزائن ہوئی ہے پرسوں, کیونکہ ایک ٹیچر 12 سال سے ٹیچر تھے, ان کو واٹس ایپ پر جواب دینا نہیں آ رہا تھا. تو کسی نے کبھی کلاس ہی نہیں لی اسکول میں. آپ ABCD ٹھیک کرانے میں کتنا ٹائم نکلواتے ہیں, A کا ایسے ہونا چاہیے, یوں گھمانا چاہیے, کتنی پریکٹس کراتے ہیں. اور صبح شام واٹس ایپ چلا رہے ہیں, اس کی کوئی کلاس ہی نہیں ہے, کوئی کتاب ہی نہیں ہے, کوئی ٹریننگ ہی نہیں ہے, جبکہ پورا پاکستان واٹس ایپ پہ چل رہا ہے. تو اس کی کتاب مس ہو گئی. کسی نے جان بوجھ کے تو نہیں کری, بس مس ہو گئی, تو ہم نے اس کی کتاب بنائی ہے. پھر یہ بیسک کتاب ہے. اس سے پیچھے کتاب ہے موبائل کیسے چلاتے ہیں. اچھا, موبائل پہ 90% لوگوں کو اپنی آواز ریکارڈ کرنا نہیں آتی, موبائل پہ اسکرین ریکارڈنگ کرنا نہیں آتی. اب ہمارے یہاں سیکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ کوئی بھی سافٹ ویئر سیکھنا ہو تو ایسے نہیں سکھاتے, پہلے اس کی 2 منٹ کی ایک ٹیوٹوریل بنا کے بھیج دیتے ہیں. جیسے فرض کیجیے آپ کو گوگل میپ پہ لوکیشن شیئر کرنا نہیں آتی, تو ہم فون کر کے سکھائیں گے نہیں آدھے گھنٹے. کوئی بھی اسٹوڈنٹ فٹافٹ اس کی 1 منٹ کی 2 منٹ کی اسکرین ریکارڈنگ کرے گا, بھیج دے گا. کسی ٹیچر کو نہیں آتا. بھائی کیوں نہیں آتا؟ بس کبھی یہ نہیں. آج کا تو پین قلم موبائل ہے نا, تو موبائل کی ٹریننگ ہی نہیں ہوئی. تو اس طرح کی وہ ٹریننگ ہم دے رہے ہیں جو کہ بیسکس تھیں, جو مس کر گئے تمام. یہ پاکستانی پرابلم نہیں ہے, یہ امریکہ کی سلیکن ویلی کا بھی یہی پرابلم ہے. سب جگہ سیم پرابلم ہے. اور ہمارے ملک میں کیونکہ کووڈ علیہ السلام لے کر آئے موبائل کو, اس سے پہلے 20 ملین تھے, اب 160 ملین فون ہے. اگر کووڈ نہیں ہوتے تو یہ بھی نہیں ہوتا. بلکہ کووڈ سے یاد آیا, ہم لوگ بھی جب یہ ورکنگ وومن میں کام کر رہے تھے تو ہمارا بہت زیادہ اس پہ فوکس تھا کہ آپ کو فلیکسیبل ورک آورس رکھیں نا خواتین کے لیے, اور 9 to 5 نہ ہو, بس ٹاسک دیں. اور اس پہ تو لوگوں کو سمجھ نہیں آتی تھی. جب کووڈ آیا تو ظاہر ہے سب آ گئے, تو بہت ہی اس کے بعد ہم نے ایک سیشن رکھا تو بڑا ہی وہ ہوا کہ ہاں اب سمجھ آیا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ
آپ ٹارگیٹ بیس کام کر کے اور فلیکسیبل ورک آپ اس میں کریں اور گھر سے کریں جیسے مرضی کریں. اچھا آخر میں بس ایک چھوٹا سا ہے کہ عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے کہ چھوٹے بچے ہیں اور ظاہر ہے بہت چھوٹی عمر, آپ اتنی چھوٹی عمر میں بچوں کو موبائل دے دیتے ہیں اور آپ کا فوکس ہی سارا یہ کہ وہ ہر وقت اسکرین کے آگے رہیں. ہر وقت نہیں اچھا فن لینڈ میں کا جو ایک ایجوکیشن سسٹم خاصا وہ ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ موبائل سے تو چھوٹی خاص ایج تک تو آپ اس کی ریس سے ہی بچوں کو دور رکھیں نا, آپ اپنے ہی اس سے پڑھائیں. تو اس پہ آپ کا کیا وہ ہے؟ دیکھیے سویڈن میں اڑتی خبر آئی ہے, ہم نے کنفرم نہیں کری, میں جاؤں گا انشاءاللہ اس سال دیکھنے کے لیے خود سے, کہ انہوں نے کہا ہے کہ موبائل لے کر اسکول میں نہ آئیں. لیکن 2001 میں فن لینڈ کا موبائل پینیٹریشن ریٹ 2 موبائل پر پرسن تھا. اچھا ٹھیک ہے, کب تھا؟ 26 سال پہلے. ہمارے ملک کا آج بھی پر موبائل ریٹ جو ہے اسمارٹ فون کا وہ شاید آدھا ہے, ایک انسان پہ آدھا اسمارٹ فون ہے. عورتوں کو تو موبائل ہی نہیں دیتے نا, آج بھی نہیں دیتے, آدھے سے بھی کم ہے, آدھے سے کم ہے. تو آپ اپنے آپ کو کیوں کمپیئر کر رہے ہیں سویڈن سے؟ آپ نہیں سویڈن ہیں, کمپیئر نہیں کر رہے, کمپیئر کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے بچے کو جو ہے نا ریس سے دور رکھو. یہاں تو بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے ہی نہیں. جو میرے پاس اسکول آتے ہیں, ہم تو ہمارے پاس جو بچہ آ رہا ہے, جیسے فار ایگزامپل یہ خاتون ہیں, ان کے پاس موبائل نہیں تھا ہمارے اسکول میں آنے سے پہلے. صحیح ہے. سویڈن میں جو بچہ پیدا ہو رہا تھا وہ تو پیدا ہوتے ہی موبائل ہاتھ میں تھا. آپ اس کو اس سے کیوں کمپیئر کر رہے ہیں؟ ہاں آپ یہ کہہ سکتے ہیں ڈیفینس کا بچہ جو ہے وہاں پیدا ہوتے ہی موبائل ہاتھ میں دیا جاتا ہے. عام گھروں میں موبائل اس کا اپنا نہیں ہوتا, اماں کا موبائل یا ابا کا موبائل چلاتا ہے تو وہ لمیٹڈ 1 یا 2 گھنٹے کے لیے چلاتا ہے. ابھی بھی جب بچہ رو رہا ہوتا ہے ماں آگے کر دیتی ہے, رائٹ. تو وہ یوزیج آپ کمپیئر اس سے نہ کریں کہ اس کا اپنا موبائل ہے. میں آپ کو پھر یہ اسٹیٹسٹک آدھی مس ہو گئی تو آدھی چیز تو قیامت وہ ہے نا, قرآن شریف میں سے ایک آیت نکال کے لے آتے ہیں اور الٹی سیدھی بات بتاتے ہیں. کانٹیکسٹ نہیں ہوتا. کانٹیکسٹ سمجھیں کہ کس وجہ سے بولا جا رہا ہے, کہ اس کو کانسنٹریشن, اس کو ADHD ہو رہا ہے. اتنی یوٹیوب دیکھے گا بچپن سے, یوں گھڑوں گھڑوں اسکرول کرے گا تو اس کا اسپیڈ جو برین 2x پہ تو بچے ویڈیو دیکھتے ہیں. آج کل کے بچے 2x 3x پہ ویڈیو دیکھتے ہیں. ان کی اسپیڈ اور ہماری اسپیڈ میں فرق ہوتا ہے. تو وہ جو زبان سیکھ رہا ہے سیکھ لیتا, ہم کو نارمل سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی. تو اس چیز کو کم کرنے کے لیے انہوں نے کہا ہے, شاید, میں ابھی تک اس کو ڈیٹیل اسٹڈی نہیں کری, جو مجھے میں اس چیز میں بحث میں اس لیے نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ ہمارا بہت $55,000 سال کا ملک ہے. وہ انکم پر کیپٹا انکم جو ہے $55,000 پر منتھ ہے. بھنگی کی 1,70,00,000 تنخواہ ہے سال کی. آپ کا ملک ہے 3 لاکھ روپے سال, 2,80,000 روپے سال, مہینے کے 25,000 بنتے ہیں. تو یہاں 25,000 میں وہ کھانا کھائے گا یا موبائل خرید کے دے گا؟ سو کمپیریزن نہیں بنتا ہے میرے حساب سے اس ملک کا آپ کے ملک کا. اگر کمپیریزن نہ بھی کریں, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہی, لیکن یہ ظاہر ہے میری 1-2 جگہ بات چیت جب چلی, جب میں نے ظاہر اس کو کیا تو یہ تھا کہ ظاہر ہے اتنا چھوٹے بچے کو گھر میں تو موبائل نہیں لے رہا وہ, 9 سال کا لیکن بچہ, آپ ان کو دے رہے ہیں. 9 سال کے بچے کو دے رہے ہیں. اور میری بچی بھی اس اسکول میں جاتی ہے, اس کو گھر میں آنے کے بعد موبائل چلانے کی اجازت نہیں ہے. صحیح ہے. اسکول کے دوران میں موبائل چلا لیں, ٹھیک ہے, اور گھر میں آنے کے بعد جیسے وہ پہلے اپنی امی کا موبائل چلاتی تھی اسی طرح سے چلا لے, امی سے اجازت لے اور امی کو دے دے. اپنا موبائل صرف اسکول کی حد تک الاؤڈ ہے. لیپ ٹاپ ہم کہہ رہے ہیں کہ دے دو, لیکن وہ کہاں رکھو؟ پبلک اسپیس میں ہونا چاہیے, پرائیویٹ اسپیس میں نہیں ہونا چاہیے. صحیح ہے. اور ویسے بھی بچہ 13 تک پہنچنے کے بعد تھوڑی سی خرافات دماغ میں آنا شروع ہوتی ہیں. 9-10 تک تھوڑا سا وہ امیچور ہوتا ہے, وہ نہیں دیکھا تھا گڑبڑ چیزیں. میرے پاس صحیح آنسر نہیں ہے, لیکن مجھے یہ معلوم ہے کہ جس سیگمنٹ کو میں ڈیل کر رہا ہوں اس کے پاس نہ موبائل ہے گھر میں, نہ لیپ ٹاپ ہے گھر میں, اور یہاں پہ کچھ ٹائم لیتا ہے, اور گھر جا کے بھی چلا لے تو کوئی حرج نہیں ہے. وہ بچہ, میرے گھر کا بچہ کیونکہ پیدا ہوتے کے ساتھ ہی موبائل میں پیدا ہوا تھا, اس کو میں منع کر رہا ہوں کیونکہ وہ پھر 9-10 بجے تک بیٹھا رہتا ہے. لیکن جو بچہ بالکل ڈپرائیو تھا, اس کا اسکرین ٹائم کہاں سے زیادہ ہے؟ اس کا اسکرین ٹائم آپ میجر کر لینا کہ اس نے پچھلے 9 سال میں کتنا اسکرین ٹائم چلایا. اگر اسکرین ٹائم بہت زیادہ ہے تو لے لیں موبائل, بیلنس رکھیں. لیکن اگر باقی اسکرین ہی نہیں ملا کبھی اس کو, تو اس کا اسکرین ٹائم کہاں سے زیادہ ہو سکتا ہے؟ یار تھوڑا سا اپنا بتائیں, آپ کون ہیں اور آپ کیوں آ گئیں اس اسکول اور کہاں سے آئیں, پھر ہم اس کو ختم کریں.
جی میں نے انٹروڈکشن میں نے آپ کو پہلے بھی دیا کہ میرا نام راحت پروین ہے اور میں فیصل آباد سے بلانگ کرتی ہوں. تقریباً 3 سال پہلے میں میگریٹ کر کے آئی اور آئی ٹی سے ریلیٹڈ ٹیکنالوجی سے ریلیٹڈ ہی ایجوکیٹ کرنا چاہتی تھی اپنے بچوں کو. اور بس یہی کہ لیپ ٹاپ کا دور ہے. اگر اگر ٹریڈیشنل اسکولوں میں دیکھیں تو کمپیوٹر کی جو بک ہے ماؤس کی بورڈ مانیٹر اسی کی ڈیفینیشن کے اوپر ہی کام ہوتا ہے, چلانا نہیں آتا. تو آئی ٹی کے دور میں بچے آج کے دور میں اتنا پیچھے رہیں گے, پھر وہی 20-25 سال والی کے بعد جاب, ٹھیک ہے, تو وہ والی چیزیں ڈسٹرب کرتی تھی. انٹرپرینورشپ کوئی بھی بزنس پلان نہیں آپ کر سکتے, ظاہر بات ہے کچن لوپ سے باہر نہیں نکلو گے. تو یہ چیزیں ہیں. آپ کو لا کے ان 3 سال میں لگا کہ آپ نے آپ کے بچوں نے بہت زیادہ جو ہے وہ لرن کیا ہے, بہت زیادہ معاشرے میں ایک ظاہر سے رہنا سیکھا یا امپیکٹ فل پرسن بنے, ہے نا؟ دیکھیں ابھی تو بچے ہیں نا, ابھی دیکھیں جب آئے تھے 12 سال کی تھی جب, ٹھیک ہے, ابھی 3 سال ہو گئے, 15 سال کی ہو گئی, ٹھیک ہے. تو اگر نارمل وہاں پہ بھی ہوتے تو میٹرک کے اسٹوڈنٹس ہوتے زیادہ سے زیادہ, بالکل ان سے آپ کمپیئر کریں تو مطلب بہت اچھے سے سیکھا ہے, بہت ہی اچھے سے, زبردست. کوئی کوشچن آپ کا جو تھا نا, آپ کہتی تھی کہ میری اماں نے پہلے مجھے کہا پہلے میٹرک کر لو, پھر کہا انٹر کر لو, پھر کہا شادی کر لو, پھر کہا بچے پیدا کر لو, پھر اس کے بعد کہا کہ بھائی اب مجھے نہیں معلوم کیا کر لو, یہ بڑی والی. یہ ذرا اسٹوری سنائیں. جی بالکل ایسا ہی ہوتا ہے. عام نارمل بھی دیکھیں جب اسٹارٹ میں جب بچے ہوتے ہیں نا وہ نارمل اتنا انٹرسٹ نہیں لے رہے ہوتے ہیں نا اسکول مدرسے میں. اس وقت تو کیا ہے ہم کھینچ کے بیٹا یہاں پہ جاؤ یہاں پہ جاؤ, تو جب ان کا انٹرسٹ ڈیولپ ہوتا ہے تو گاؤں دیہات میں تو ایسا ہی ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب تو خیر کافی وہاں پہ بھی چینج آ گیا, تو نہیں مطلب نہ وہ پرمیشن ہی نہیں ملتی, ٹھیک ہے. شادی کے بعد بھی آپ کنفیوز مائنڈ, جو بھی آپ کے پیچھے ایک نیا ہی جنم والا حساب ہے, ایک نیا ماحول, چاہے وہ آپ کے اپنے ہی ہیں, لیکن پھر بھی آپ کو پتہ ہے کہ کیا ایک عورت کا کیا ہوتا ہے نا وہاں پہ, کچھ بھی نہیں, وہ اپنی مرضی کو کچھ بھی نہیں کر سکتی, ٹھیک ہے. جتنی مرضی بھی فریڈم ہو, کچھ ٹائم انہیں دینا پڑتا ہے اپنے آپ کو, اپنی فیملی کو. تو لاسٹ میں جب ساری چیزیں ہو جاتی ہیں بعد میں بھی ہمیں کچھ نہیں پتا, پھر وہ ماں باپ بھی پیچھے, سسرال والے بھی پیچھے, ٹھیک ہے. تو وہ پھر کسی کو نہیں پتا, پھر آپ کو فریڈم مل جاتی ہے, آپ جی لو اپنی زندگی, جب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, آپ کے پاس وہ پر نہیں نا. مطلب ان کی ایج میں ہم اڑنا چاہتے تھے, تو مجھے بھی ابھی بھی یاد ہے کہ میں 2001 میں اپنے ابو سے لڑتی تھی کہ وہ ہمارے گاؤں میں ایک نا پیر صاحب تھے, لاہور سے گئے تھے, ان کے مریدوں نے انہیں گفٹ کیا تھا کمپیوٹر کا. تو میں ان سے کہتی تھی کہ ابو جی مجھے پرمیشن دے دیں کہ میں وہ پیر صاحب کے پاس جا کے یہ کمپیوٹر سیکھ لوں. وہ کہتے تھے لڑکیاں وہ لڑکوں کے پاس جا کے کچھ اور نہ مجھے کہہ دینا. تو نہیں مطلب ایکسیپٹ نہیں کیا ان کے دماغ نے, دل چاہتا تھا کرنے کو نا. تو میں ایسی ماں بننا چاہتی تھی کہ میرے بچے کم سے کم میرے آگے تڑلا نہ کریں ان چیزوں کے لیے, ٹھیک ہے. انہیں فریڈم دے دوں, ان کی دنیا میرے تک محدود ہو, نہ کہ یہ کسی تایا چاچا باقی معاشرے میں الجھ کے رہ جائیں. ہم الجھ کے رہ گئے, ہماری زندگی ختم کر دی نا, دیا کچھ نہیں, ٹھیک ہے. ہر عورت کی یہی اسٹوری ہے, اگر آپ اس سائڈ پہ جائیں گے تو ہر دوسرے گھر میں آپ کو یہی والی اسٹوری ملے گی. صحیح بات ہے, ایسا ہی ہے نا 90 بالکل پلس لوگوں کی یہی اسٹوری ہے, لیڈیز کی خاص کر کے یہی اسٹوری ہے. لائق 3 بچیاں ہوتی ہیں, میٹرک انٹر تک آپ کے مارکس, آپ کی رپورٹ کارڈ بڑا ویلیو رکھتا ہے. اسی چیز کو ہم نے جو ورکنگ وومن ویلفیئر ٹرسٹ کا جو ہمارا تھا نا, وہ یہی ایک گول بھی تھا کہ عورت کا جو بھی اس کو اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں تو اس کو پازیٹیو امپیکٹ کے ساتھ معاشرے میں اس کو آنا چاہیے. اور لیکن یہ کہ اس میں ہم ورک لائف بیلنس کے بھی سافٹ اسکل سکھاتے تھے کہ ظاہر ہے آپ کی لائف میں بیلنس ضرور ہو, یعنی آپ کی جو بیسک جو ذمہ داریاں ہیں اس کے بعد وہ ہو, لیکن اس میں آپ کیسے وہ بیلنس کریں. اسی لیے ظاہر ہے ہماری چونکہ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ یہ جاب چیزیں کو بھی نہیں اچھا سمجھتے. 6 کلاس میں فرسٹ ٹائم اپنا یونیفارم خود سلائی کر کے پہن کے گئی تھی, کلیپنگ ہوئی تھی کہ 6ٹھی کی بچی ہے یہ آ رہی ہے. جب میں نے میٹرک کے بعد اسکول کو جوائن کیا تھا, نرسری اسکول میں ٹیچنگ کرنا شروع کی تھی, تو میرے ابو نے کافی مجھے ڈانٹا تھا اس وقت کہ بھئی آپ ہمارے یہاں لڑکیاں جاب نہیں کرتی. تو میں نے کہا میں جاب تو نہیں کرنے جا رہی, میں تو بس یہ چاہ رہی ہوں کہ زنگ نہ لگ جائے میرے دماغ کو. لیکن وہ پابندیاں زیادہ تھی, گھٹن والا یعنی کہ ایک چیز تھی نا. اب ویسے خیر ایسا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, آپ جو بھی سیکھنا چاہ رہے ہو, جو بھی کرنا چاہ رہے ہو, لیکن اب تو کافی فریڈم ملی ہے, لڑکیوں کو بھی ملی ہے, لیکن ابھی بھی اتنی نہیں ہے جتنی ہم نے اپنی بچیوں کو دے دی. ابھی بھی وہاں پہ جاتے ہیں ان کے دماغ گھٹتے ہیں, ہم 15 دن سے زیادہ وہاں پہ رہ نہیں سکتے. میری بچی جاتی ہے دم گھٹ شوق اٹھتا ہے
مما جانا ہے لیکن 2 ویک اس سے زیادہ پتہ نہیں سانس نہیں آتا. اب یہ والی چیز ہے, نہیں دیکھ پاتے نا ان لوگوں کو, وہ ایکسیپٹ ہی نہیں, ان کا دماغ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. ان کے ہم ایج بچے ہیں جو بھی ابھی میٹرک میں ہیں وہ تو نہیں کمیونیکیٹ کر سکتے ان کے ساتھ. صحیح. چلیں ہمارا اسکول ابھی تک صرف 20% اچھا ہوا ہے, اور جب ہم کمپیئر کرتے ہیں وہ 20% باقی سارے اسکولوں سے پھر بھی بہت بہتر ہمیں لگتا ہے. جو میں اچیو کرنا چاہتا ہوں, جو میرے گولز ہیں, وہ ابھی میں 20% بڑی مشکل سے پہنچا ہوں. اب ہمارا اس سال کا ٹارگیٹ ہے کہ شاید ہم 25 پہ پہنچ جائیں, اور یہ سب ایکسپیریمنٹل اسکول ہے. اب جو رزلٹ پرانے ہیں ان کی وجہ سے ہم نے کتابیں چھاپ دی ہیں کہ یہ اتنا ورتھ اٹ ہے کہ اب جو نارمل اسکول ہے وہ اپنی کمپیوٹر کی کلاس کی جگہ, کتاب کی جگہ یہ لگا لیں, اور بڑے آرام سے یہ بچے بہت, یہ سب جانتے ہیں بچے کرنا کیسے, ٹیچرز بے شک نہ جانتے ہوں لیکن بچے اس کو بہت جلدی کر لیتے ہیں. یہ 1 سال کی کتاب ہے, کوئی 2 مہینے میں کر لیتا ہے, کوئی 6 مہینے میں کر لیتا ہے, کوئی 1 سال میں کرتا ہے. میری اپنی بیٹی 1 سال میں نہیں کر پائی, اس کا انٹرسٹ بالکل بھی نہیں ہے. لیکن اب وہ کہتی مجھے پرانے اسکول تو بالکل ہی نہیں جانا ہے, لیکن یہاں بھی ابھی تک میرا دل نہیں چاہ رہا. تو شی اسٹل ورکنگ آن اٹ. تو آئی ڈونٹ ہیو اے ایگزیکٹ سلیوشن فار ایوری بڈی, بٹ جو گولز میں نے بتائے شروع میں آپ کو بتایا کہ ہم نے یہاں پر لیڈر بائی ڈیزائن بنانا ہے, جو کہ دیکھیں نا اسپورٹس کے اسکول ہیں, میڈیکل کے اسکول ہیں کہ جی یہاں سے اس اسکول میں ڈالیں تو ڈاکٹر اچھا بنے گا, اسکول میں ڈالیں اسپورٹس میں اچھا بنے گا. لیڈرشپ کا مجھے لکھتے تو سب ہیں لیڈرشپ, لیکن وہ گولز چھوٹے ہوتے ہیں. میرے گولز تھوڑے سے ذرا زیادہ ہیں, تو میں امید کرتا ہوں کہ اس سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے. ورکنگ وومن کے کتنے آپ کے ممبران ہیں یا آپ کے پاس کوئی نمبرز ہیں؟ ہاں, اصل میں ہمارے ظاہر مختلف چونکہ سیکٹرس ہیں, تو جو ہمارا جیسے اگر ہم جو میں آپ سے کہتی تو اس میں ہمارے 300 کے قریب وہ ہیں آرٹیزنس ہیں جن سے ہم کام کراتے ہیں. اسی طرح اگر ہم انٹرپرینیور کا دیکھیں تو 500 پلس ہیں ممبرس میں. آپ یوں سمجھیں کہ 100 پلس ہیں ممبرس نا, لیکن ہاں 100 پلس ہیں. ہاں یہ ابھی کمی ہے. اصل میں ہم نے نا زیادہ ہم ممبر سے زیادہ بس بینیفیشریز ہی زیادہ کہتے ہیں, یعنی اس کو کتنے ہیں وہ بینیفیشریز؟ تو ہمارے یوں سمجھیں کہ آئی تھنک 10,000 تک. ان کی کوئی لسٹ ہے آپ کے پاس؟ ہاں ہوگی, لسٹ ہوگی. تو ہم چاہیں گے کہ آپ ہم سے کوئی انٹرن لیں بچہ, وہ پورا پلیٹ فارم سائٹ بنا دے گا, سب کا ڈیٹا آ جائے گا, واٹس ایپ سے کنیکٹ کر دے گا, ان کو میسیجز کرنا شروع کر دے گا, ان سے باتیں کرنا شروع کر دے گا, ان کو اپ گریڈ کرنا شروع کر دے گا. میں ورکنگ وومن کے اب جو نئی جو بھی ہوں اگر آپ چاہیں. کروا دیتی. اسی طرح سے ہمارا ایک اسکول آ رہا ہے ابھی تھوڑے دن میں واٹس ایپ کے اوپر, پورا سروس آپ واٹس ایپ کے تھرو جو سبجیکٹ بولیں گے وہ پڑھانا شروع کر دے گا, اور واٹس ایپ پہ وائس بھیجے گا, واٹس ایپ پہ جواب دے گا, واٹس ایپ پہ سوال کرے گا, واٹس ایپ پہ جواب لے گا. پورا کا پورا اسکول ایک واٹس ایپ نمبر پہ ہوگا, تو وہ اویلیبل ہو جائے گا. آپ کے جو بھی بچہ اس پہ کرنا چاہے وہ اس سے باتیں کرے گا اور وہ جواب دے گا, پڑھائے گا, جو سبجیکٹ کہیں گے وہ پڑھا دے گا. آپ کہیں جی یہ میری کتاب ہے مجھے یہ پڑھا دو, کتاب پڑھا دے گا آپ کو. سو بہت زیادہ ٹیکنالوجی چینج ہوئی ہے, اور اگر ہم اس کے ساتھ چینج نہیں ہوں گے تو وہ آبسلیٹڈ کانٹینٹ پڑھانے کا, گدھا گاڑی چلانے کی کلاس پڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں. آپ کو کچھ کار گدھے ہی نہیں ہے. بالکل. بہت بہت شکریہ آپ آئیں. آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے اتنا ٹائم دیا. تو انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ.